الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی اطاعت کروانا اور عبادت کروانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام قائم فرمایا ہے اس نظام میں اللہ کی نیابت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشوں کو، اپنی چاہتوں کو اور اپنی ذاتی دلچسپیوں کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دے۔ جس بندے میں یہ وصف جتنا زیادہ ہوگا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جتنی زیادہ مشقت اٹھائے گا، اتنا ہی وہ بندہ اور اس بندے کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر ہوگی۔ اسی وجہ سے احادیث میں نوجوانوں کی عبادت کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے دین باطل کو، جھوٹے دین کو چھوڑ دیا تھا اور دین اسلام کو قبول کیا تھا، جس کی بنا پر وقت کے بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا، اور وہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے اور ایک غار میں پناہ لی۔ غار کو چونکہ کہف کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ عمل اتنا پسندیدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو ذکر کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی، جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، ایسی حالت میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ
اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک امام عادل ہے، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، کسی جگہ پر اس کو اقتدار عطا فرمایا، اس کو کہیں کا افسر بنا دیا یا چند لوگوں کو اس کے ماتحت کر دیا۔ اب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اکڑ نہیں دکھاتا اور عزت سے پیش آتا ہے، ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے امام کو، ایسے افسر کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر پرورش پائی، پوری زندگی اسی پر قائم رہا اور موت تک اس کی وہی حالت رہی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمایا جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا تھا، نماز کی ہمیشہ فکر رکھتا تھا، نماز کو ضائع نہیں کرتا تھا اور وقت پر وہ اس کے آداب کے ساتھ، نماز کے آداب کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے عداوت کرتے ہیں، نفسانی خواہش اس میں ملی ہوئی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر پر غلبہ پا لیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو قتل کرنے ہی لگے تھے کہ اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کافر حیران ہوا، پریشان ہوا کہ میں نے ان پر تھوکا تو اور زیادہ طیش میں آنا چاہیے، اور زیادہ غصہ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آخر میں اس نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، میرا انتقام بھی اس میں شامل ہو گیا، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کافر بھی ایمان لے آیا۔ اسی طرح وہ شخص جس کو کسی حسین و جمیل نے، کسی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عمل اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے کوئی صدقہ کیا، کوئی مال خرچ کیا اور بالکل ریاکاری نہیں کی، نام و نمود اس میں بالکل ملا ہوا نہیں تھا، حتیٰ کہ روایت میں ہے اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو بھی جگہ عطا کی جائے گی۔ اس روایت میں نوجوانوں کی عبادت کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اس کے لیے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے نفس پر مشقت پڑتی ہے۔ اور اطاعت اور عبادت وہی ہے جس میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نفس کو دبایا جائے اور نفس کو کچلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اسی طرح جسمانی صلاحیت اس کو جو عطا فرمائی ہے،
وہ اسلام کے پیچھے خرچ کرتا ہے اور دین کو اپنی زندگی میں بھی لاتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اس صلاحیت کو بانپ لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب نوجوانوں کے سامنے حق بات کو اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو وہ نوجوان اس حق کو صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اپنی ساری چیزیں اس کے پیچھے قربان کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر محنت کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک نوجوان تھے، بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا اور بہت رنگین مزاج تھے، پرتعیش اپنی زندگی گزارتے تھے، عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے تھے، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال فرماتے تھے اور عمدہ سے عمدہ سواری استعمال فرماتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے تو اپنا سارا سب کچھ اور ساری دلچسپیوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے پیچھے قربان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم اول بنایا۔ چنانچہ مدینہ سے ایک وفد آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی شخص کو کر دیا جائے جو ہمیں اسلام سکھائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے وہاں 1 سال رہ کر دین سکھایا اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ سب سے پہلا سال تھا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین کے لیے لگایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے ہم عمر ہیں، شکار کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے۔ ایک مرتبہ شکار سے تشریف لائے تو آپ کی مادی نے حضرت حمزہ سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے اور مکہ کے کافروں نے ستایا ہے۔ سیدھے آپ حرم میں تشریف لے گئے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر میں کمان دے ماری۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں گے، ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک موقع پر گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی بہت ہی سخت تھی، زوروں پر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو اس تلوار کو ہاتھ میں پکڑے اور اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کافروں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، صفوں کو تتر بتر کر دیتے ہیں، بگدڑ مچا دیتے ہیں اور اس تلوار کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ گویا تلوار کی صورت میں آپ کو بہادری کا ایوارڈ دیا گیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کے درمیان کہ آئندہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اب ہر صحابی یہ تمنا کرنے لگے کہ جھنڈا مجھے ملے اور اللہ کے رسول کی محبت کا میں مستحق بن جاؤں۔ جب صبح ہوتی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا، جس کی بنا پر فوراً اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، خیبر کی طرف بڑھے اور خیبر کا مضبوط دروازہ اپنی طاقت سے توڑ دیا اور خیبر کو فتح کر لیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، رات گزاری، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جہاد میں نکلنے کا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں، ویسے ہی نکل پڑتے ہیں اور میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر شہید پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق فرمائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، لہذا یہ غسیل ملائکہ کہلائے۔ یہ صحابہ کی چند مثالیں ہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں صحابہ کے درمیان، اور صحابہ ہی نہیں بلکہ تابعین میں، تبع تابعین میں، اور ان کے بعد بھی آنے والے کتنے ہی ایسے نوجوان گزرے ہیں۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر ہے، عرب سے لشکر لے کر سندھ میں آتے ہیں، سندھ کو فتح کر لیتے ہیں اور اسلام کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے منزل پر پہنچ جاؤ گے، تم راہیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو اور نوجوانوں، ایسے لوگوں کی ہمیں نقل کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی وضاحت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کا لباس اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کا جن کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے، جن کی راتیں بھی بدکاریوں میں گزرتی ہیں اور جن کے دن بھی بدکاریوں میں گزرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بدکاروں کے ساتھ ہم محبت کریں، ان کے لباس کو، ان کے طریقے کو پسند کریں اور پھر ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ محترم دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں، ہر قسم کی ترقی میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے نوجوانوں کی بہت ہی زیادہ نگرانی کرتی ہیں، ان کی ترقی کے لیے ہر طرح کے پروگرام بناتی ہیں، لیکن شیطانی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، جو کبھی یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں صلاح پھیلے، دنیا میں تقویٰ پھیلے، دنیا میں بلند اخلاق پھیلے، وہ کبھی ایسا نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، تخریب کاری پھیلے اور دنیا میں فساد پھیلے، اور اسی طرح ان کی تمنا یہ رہتی ہے کہ اسلام اور مسلمان ہمیشہ پستی میں رہے۔ لہذا وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کا یہ مضبوط سہارا، یہ اہم جز کبھی بھی راہ راست پر نہ رہے بلکہ ہمیشہ گمراہ رہے۔ دوستو، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے، وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں، ان کو احساس ہے کہ مسلمان نوجوان کے سینے میں جو ایمان کی چنگاری ہے، اگر اس کو ہوا مل گئی
ان کے بازوؤں میں جو چھپی ہوئی طاقت ہے، اگر اس کو اشارہ مل گیا اور ان کے دماغوں میں سوچنے اور فکر کی جو صلاحیتیں ہیں، اگر اس کا منہ کھل گیا، اس کا دہانہ کھل گیا اور ان کے بدن میں، ان کے رگ و ریشے میں ایمان، انسان کی ہمدردی کا جو خون دوڑ رہا ہے، اگر اس کو ایمان کی گرمی مل گئی تو پھر پوری دنیا میں ایک انقلاب آ جائے گا، اسلام کا دور دورہ ہوگا، مسلمان عزت پالیں گے، اسلام سر بلند ہو جائے گا۔ یہ اس بات کا ان کو ڈر ہے، ان کو اس کی فکر ہے، اس وجہ سے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلم نوجوان راہ راست پر رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے رہیں اور ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہیں۔ لیکن نوجوانوں اور دوستوں، ہمیں خود اپنی فکر کرنی ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے پیچھے قربان کریں، اپنی زندگی میں بھی دین لائیں، اپنی اولاد میں بھی دین لائیں، اپنے گھر والوں میں، مردوں اور عورتوں میں بھی دین لائیں، اور پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں پھیل جائے۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔